وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یعنی پسند کی شادی میں ایمان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام کو واضح طور پر ان لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. یاد رکھیے شادی کے معاملے میں عقیدے کو کمپرومائز مت کریں، کیونکہ جس شخص کا عقیدہ درست نہیں، اگر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کی غلط سوچ بھی اللہ کے بارے میں، جو وہ شرک کرتا ہے یا باقی غلط کام کرتا ہے وہ بھی کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر. آپ نے دین کو کمپرومائز کر لیا. دوسری صورت یہ کہ آپ کمپرومائز نہ کریں، آپ اپنے عقیدے پر ہیں اور دوسرا شخص اپنے عقیدے پر. نتیجہ کیا ہوگا؟ روز لڑائی، اور بچے کس عقیدے پر ہوں گے؟ ڈیوائیڈڈ، دونوں کو ہی چھوڑ جائیں گے. تو اس لیے شادی کے وقت انسان کو دین ضروری طور پر دیکھنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے مشکلات ہیں. دنیا کے معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے گھر میں بہت اچھے حال میں ہیں، لیکن جس سے شادی ہو رہی ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے، تھوڑے بہت آمدنی ہے اس کی، مشکل لگ رہا ہے آپ کو گزارا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دین تو ہے. تو دین کی خاطر اگر آپ کم دنیا پہ بھی راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دین بھی دے دے گا اور دنیا بھی دے دے گا. تو یہ ایک اہم ہدایت یہاں ہمیں دی گئی ہے. شادی کے معاملے میں اہم کرائیٹیریا دے دیا گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، پیریڈز کے بارے میں کیا حکم ہے. کہو وہ گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو. الگ رہنے سے مطلب یہ نہیں گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب یہ کہ فزیکل ریلیشن شپ نہ ہو جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. وہ یحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. توبہ اندر کی صفائی ہے، ضمیر کی صفائی ہے، دل و دماغ کی، برے اعمال سے اعمال نامے کی صفائی ہے، اور طہارت بدنی صفائی ہے، جسمانی صفائی ہے. تو جو اندر باہر سے پاک ہوں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی انتہائی قیمتی چیز ہیں، اور تمہیں ان کی کیئر کرنا ہے، تمہیں انہیں پروڈکٹیو بنانا ہے. فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. یعنی تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جس طرح بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تم اس سے تعلق قائم کرو وہ جائز ہے، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی عورت صرف سیکس آبجیکٹ نہیں ہے کہ صرف اس سے لطف اٹھاؤ، بلکہ جس طرح ایک زمین یا ایک گارڈن ہوتا ہے تو اس میں مختلف طرح کی چیزیں اگاتے ہو اور اس سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہو، اسی طرح تم اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی بچے پیدا ہونے چاہیے اور آئندہ نسل کی اچھی تربیت کرنی چاہیے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہو. اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. یعنی اگر تم نے ان طریقوں سے منہ موڑا، بیوی کے ساتھ زیادتی کی یا اس کے ساتھ ظلم کیا یا پھر اس کے ساتھ ان طریقوں سے تعلق قائم کیا کہ جس سے اولاد ہو نہیں سکتی، یعنی اورل سیکس یا دوسری سیکس کی طرف اشارہ ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی ہوگی تم پر. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو. یعنی شوہر بیوی کے تعلقات کی بات ہے اور ساتھ آخرت یاد کرائی جا رہی. یاد رکھو اللہ سے ملاقات کرنا ہوگی تم کو. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی کبھی اللہ کے نام کی قسم کھا کر نیکی سے نہیں رکو کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کسی کو کچھ دیں گے. نہیں، اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، پکڑتا نہیں، مگر جو قسم تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا.
اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اور عام طور پر یہاں شوہر بیوی کے تعلق کے بعد قسم کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ بعض اوقات دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور پھر وہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ کبھی تم سے بولیں گے نہیں, کبھی تم کو یہ نہیں دیں گے, کبھی اس گھر میں نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ, یا آنے نہیں دیں گے. تو ایسی قسمیں جو ہیں اگر غصے کی حالت میں کھائی گئی ہیں تو ان سے رجوع کر لو, کفارہ دے دو اور رجوع کر لو. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ سخت ہلاکت خیز ہے, وہ اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے, کیونکہ قسموں کی کئی قسمیں ہیں. لیکن جو لوگ تکیہ کلام کے طور پر قسم کھاتے رہتے ہیں اس پر پکڑنی, واللہ واللہ, یہ عربی میں جیسے کہتے ہیں یا ہم اردو میں کہتے ہیں قسم سے ایسے نہیں, قسم سے ایسے, لیکن وہ نیت نہیں ہوتی قسم کھانے کی, ویسے ہی منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا للذین یؤلون من نسائہم, جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں. لڑائی ہوئی اور کہا کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے, خصوصاً فزیکل ریلیشن شپ, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری پیریڈز آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں, یعنی عدت پوری کریں. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو, یعنی اگر وہ پریگننٹ ہو چکی ہوں تو اسے چھپائیں, یہ جائز نہیں. انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر کسی شوہر نے طلاق دی اور 3 مہینے نہیں گزرے, 3 پیریڈز نہیں گزرے, اور وہ واپس اپنی طلاق کو لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے تو طلاق ہو جائے گی. اگر اب واپس لینا چاہے گا تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا, اور 2 دفعہ ایسا کرنے کی اجازت ہے. تیسری دفعہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اور پھر شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں, یعنی ویمنز رائٹس اینڈ مینز رائٹس بوتھ. کیونکہ ایک طرف سے کوئی حق نہیں ہوتا, لینا دینا دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک کو حق ملتا رہے اور دوسرے کو محروم رکھا جائے اور پھر بھی جو لے رہا ہے اس کو ملتا رہے گا. نہیں, اس کا حق ملنا بند ہو جائے گا. مثلا اگر شوہر اپنی بیوی پر احسان کر رہا ہے اور بیوی ایک بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا؟ شوہر کتنے دن محبت میں دے گا, آخر ناراض ہوگا اور دینا بند کر دے گا. اسی طرح اگر بیوی سیکریفائس کرتی ہے, قربانی کرتی ہے, تو ایک وقت تک وہ قربانی کرے گی, اور جب دیکھے گی کہ شوہر اس کا کچھ بھی خیال نہیں رکھ رہا, کوئی حق بھی پورا نہیں کر رہا, تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گی. تو یہ سارے ریلیشن شپ میں یہی ہے. ریلیشن شپ کوئی بھی ایک طرف سے نہیں ہوتا, ہارڈلی کوئی ریلیشن شپ 1 سائیڈڈ ہوتا ہے. ریلیشن شپ 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے, یعنی 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو وہ تعلق ہوتا ہے. اور اس کے لیے مردوں کو یعنی شوہر کو بیوی کا حق دینا چاہیے اور بیوی کو شوہر کا حق. اور یہ کس لیے دینا چاہیے؟ اللہ کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے ایک حق نہیں دے رہا تو دوسرا کہتا ہے میں بھی نہیں دیتا, ضد میں آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ کی خاطر نفس پر جبر کر کے دوسرے کا حق دینا چاہیے, شاید اس سے دوسرے کا دل بھی نرم ہو جائے اور اصلاح ہو جائے معاملات میں. اور یہاں ایک خاص بات ہم عورتوں کو بتا دی گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ 1 ڈگری ابو حیثیت دی گئی ہے. یعنی مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے. جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ کوئی گھر میں سانپ بچھو آ گیا, اس کو مارنا ہو, یا کوئی چور آ گیا ہو, کس کو بلاتے ہیں؟ ابا کو یا میاں کو. کیوں ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ جی, ایک ٹن کھولنا ہو, ایک بوٹل کھولنی ہو, کچھ چھوٹا سا ہے, ادھر آئے نا ذرا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہر چیز میں تو ڈیپینڈنٹ ہے, اور پھر بھی ان کی عزت کرنے کو تیار نہیں, درجہ ماننے کو نہیں, کہ غلام بن کے رہے وہ. تو یہ ذہنیت غلط ہے. شوہروں کی عزت کرنا ہے, ٹھیک, خاص رسپیکٹ دینا. تو جو لوگ شادی شدہ وہ گھر جا کر آج اس کا عملی مظاہرہ کریں. واللہ عزیز حکیم, نہیں کرو گے تو اللہ زبردست ہے, وہ حکمت والا ہے, اس لیے اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے. الطلاق مرتان, طلاق 2 بار ہوتی ہے, یعنی ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی. طلاق کے سٹیپس رکھے گئے ہیں, اور اس کی حکمت یہ ہے کہ کبھی انسان غصے میں ایسا نہ کر بیٹھے. تو انسان کا جو خاندانی نظام ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایک ہی حلے میں اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے. آپ دیکھیں جب مرغی کو بھی ذبح کرتے ہیں تو ایک کٹ لگا کے تھوڑی ذبح کرتے ہیں,
کیسے کرتے ہیں؟ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. فامساک بمعروف، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے، اور تسریح باحسان، یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. طلاق کے جتنے بھی آداب ہیں اس میں ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت گہرے سبق ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان کسی سے الگ بھی ہو تو احسان کے ساتھ، یعنی ضروری نہیں کہ شوہر بیوی، 2 دوست، 2 لوگ، 2 بزنس پارٹنرز یا کہیں پر اکٹھے کام کرنے والے. تب آپ دیکھیں کہ طلاق کا معاملہ کتنا ایموشنل معاملہ ہوتا ہے نا. کوئی بھی ٹھنڈے دل سے طلاق نہیں دیتا، غصے میں آ کے ایموشنز میں ہی ہوتا ہے یہ سب کچھ. اس موقع پر بھی کتنا سوچنے سمجھنے کا سبق دیا جا رہا ہے. اور یہی اصول ساری زندگی کے لیے ہے. اور یاد رکھیے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کو ایک جھٹکے میں ختم نہ کر دیجیے. اگر کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو بھی تو اختلاف کے باوجود بھی اتحاد رکھیے، ساتھ چلتے رہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں کہ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے غل اور کینہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھتے ہیں. تو اگر کسی عورت کو یا کسی بھی انسان کو کسی ایسے معاملے سے واسطہ پیش آ جائے تو بھی دوسرے کے بارے میں اپنا دل صاف کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو. گفٹ واپس نہیں ہو سکتے. گفٹ واپس لینے والا کیسا ہے؟ جیسے کتا الٹی کر کے پھر خود ہی چاٹ لے اس کو. اتنا گندا اور کبھی منظر کہ انسان کو سوچ کے بھی گھن آتی. انسان کی وامٹنگ میں اتنی اسمیل ہوتی ہے تو کتے کی تو پتہ نہیں کتنی زیادہ ہوگی. یعنی انتہائی مکروہ عمل ہے. تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے عورت سے. اور لوگ تو اس بیچاری کا جہیز بھی واپس نہیں دیتے، حق مہر بھی نہیں دیتے. کس قدر ظلم ہے. تو کتنے دن رکھیں گے؟ اگر کوئی مرد کسی عورت کا حق مہر نہیں دیتا کتنے دن رکھے گا اس کو اپنے پاس؟ کتنے دن؟ زیادہ سے زیادہ جتنے دن زندہ ہے. پھر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، سب کچھ واپس دینا ہوگا. اور وہاں دینے کے لیے پھر پیسے نہیں ہوں گے، سونا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی. البتہ یہ صورت اس کے علاوہ ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. اس کو خلا کہتے ہیں. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی. اور جان بوجھ کے حلالہ نہیں کرا سکتے، اس پر لعنت کی گئی ہے. حلالہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور مرد سے اس کی شادی کی جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے اور پھر دوبارہ پہلے مرد سے شادی. صرف نام لگانے کو حلالہ نہیں کیا جا سکتا، کرنے اور کرانے والے دونوں پہ لعنت کی گئی. اللہ یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پہ قائم رہیں گے، اس رشتے کو مذاق نہیں بنا لیں گے، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یعنی پھر شادی ہو سکتی ہے اس کے بعد. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو. کک آؤٹ نہیں کرو، مار دھاڑ کے باہر نہیں نکالو. آرام سے، احسان سے. کہ کوئی بھی جو نوبل مین ہوتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے، وہ کسی سے بھی معاملہ کرتے ہوئے اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرتا. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. بکل شیء کیا ہے؟ علیم. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ پھر اس امر میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں. تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو. تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یعنی عورت کو دوسرے نکاح کا حق ہے
جبکہ وہ معروف طریقے سے ہو. جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی طلاق کے باوجود انہیں اسٹائپنڈ دینا ہوگا دودھ پلانے کا بدلہ، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ضرورت کے وقت بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا نہیں، اس کی ماں سے نہیں، کسی اور سے، دائی وغیرہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو معروف طریقے پہ ادا کرو. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کو یا کسی اور عورت کو جس سے وہ دودھ پلوا رہا ہے اس کو کمپنسیشن دے. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں، اگر عورت بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن اسلامی کیلنڈر کے مطابق روک کر رکھیں، شادی نہ کریں. طلاق کے بعد کب تک شادی نہیں ہو سکتی؟ 3 ماہ، 3 پیریڈز گزرنے کے بعد. اور بیوہ ہونے کے بعد 4 ماہ اور 10 دن. کون سے 4 مہینے؟ محرم سفر والے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں. تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہیں کرنا، چھپ کے شادی کی اجازت نہیں. اگر کوئی بات کرنی تو معروف طریقے سے کرو، یعنی گھر والوں کے پاس پیغام بھیجو یا جب عدت گزر جائے تو پیغام بھیجو. اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو. اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، غفور حلیم، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. مثلا ایک شخص نے نکاح کیا اس سے پہلے کہ رخصتی ہو یا نکاح کے بعد مہر مقرر ہو، اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیا سچویشن ہے؟ ایک لڑکے نے نکاح کیا، رخصتی نہیں ہوئی، مہر بھی نہیں ابھی مقرر ہوا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ اس عورت کو کچھ ملے گا؟ اس صورت میں انہیں متع طلاق ملے گا اگر طلاق دی ہے، اور اگر شوہر فوت ہو گیا ہے تو عورت وراثت میں حصہ دار ہوگی. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے. خوشحال آدمی اپنی قدرت کے مطابق، غریب اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو. جب درجہ زیادہ دیا گیا تو ذمہ داریاں بھی زیادہ دے دی گئیں. تو یہ بات تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے. یعنی تم اگر نرمی سے کام لو تو یہ بات تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے. کل بھی یہ بات پڑھی اور آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے.
امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. دیکھیے کہ جب طلاق دی جاتی ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا اور ابھی کوئی رخصتی نہیں ہوئی, ہاتھ بھی نہیں لگایا, پھر بھی حکم ہے کچھ دو. اور اگر طلاق دی اور مہر وغیرہ سب کچھ دیا جا چکا ہے تو جاتے وقت پھر بھی گفٹ دو. گفٹ دینے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو آپس کی لڑائی جھگڑے اور بہت بدمزگیاں ہو چکی ہیں, ناراضگیاں ہو چکی ہیں, ان کی اصلاح ہوگی, دل کا حال بہتر ہوگا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ہوا یہ تھا کہ ایک بستی میں طاعون پھیل گیا تو لوگ ڈر گئے کہ ہم مر جائیں گے, تو انہوں نے وہ بستی چھوڑ دی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے. جب نکل کے خاص جگہ پر پہنچے تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی موت سے نہیں بھاگ سکتا. کسی جگہ سے تو بھاگ سکتے ہیں, موت سے نہیں بھاگ سکتے. جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں انسان خود ہی پہنچ جاتا ہے. اصل میں مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں تمہیں جنگ کے لیے بلایا جائے تو تم حاضر ہو جاؤ. اس بات سے نہ ڈرو کہ مر جاؤ گے. اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے, جو زندگی ہے تمہارے لیے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی, اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یہ قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان اللہ کے دین کے راستے میں لگاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا, کوئی بیمار ہو گیا تو صدقہ کر دیا, کوئی برا خواب دیکھا تو صدقہ کر دیا, کوئی مصیبت آئی ہوئی, کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے صدقہ کیا, یا تکلیفوں سے بچنے کے لیے, اپنی ذاتی مقاصد کے لیے, یا کسی کام کے ہونے کے لیے. تو وہ سارے مقاصد ذاتی ہوتے ہیں, آپ کی ذات کو فائدہ پہنچانے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی تکلیف پریشانی نہیں, لیکن اللہ کے دین پر مشکل وقت ہے, تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے؟ اپنی ذات پر, اللہ کے دین کو. اللہ تعالیٰ اس راہ میں مال اور جان لگانے والے کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں. یعنی دین کی پروموشن میں, دین کو پھیلانے میں, اللہ کی خاطر جنگ میں اگر کوئی اپنا مال لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا. اور کس طرح لوٹائے گا؟ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں, بڑھانا بھی اسی کی طرف تمہیں جانا ہے. تو سب کچھ مل جائے گا, کچھ بھی وہ نہیں رکھے گا. اس لیے انسان کو اس طرح جینا چاہیے کہ جو اس کی زندگی میں زائد ہو وہ آخرت کے لیے جمع کراتا رہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں, اور ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے, اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد بنی اسرائیل پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تھا. ان پر فلسطینیوں نے حملہ کیا اور ان کی جائیدادیں اور ان کی چیزیں لوٹ لی, اور ان کے بہت نقصان ہوئے. تو اس پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم دن بدن ذلت و پستی میں جا رہے ہیں, کیوں نہ ہم اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑائی کریں اور ان پر غالب آئیں. تو انہوں نے اپنے نبی جن کا نام سموئیل بتایا جاتا ہے ان کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے, کیونکہ آپ خود ذرا عمر رسیدہ ہو چکے ہیں, تو ہمیں ایک ینگ لیڈرز دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں اور ہم اس غلامی سے نجات پائیں. تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے طالوت کو ان پر لیڈر مقرر کیا, لیکن وہ اس پر ناراض ہونے لگے کہ ہم اس کی لیڈرشپ پہ راضی نہیں, کیونکہ اس کے پاس مال نہیں. تو جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں یا جو مغلوب ذہنیت کی قومیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے
کہ وہ ہر بات میں تنقید، ہر بات میں کوئی نہ کوئی عذر بہانہ نکال ہی لیتے ہیں کام سے بچنے کے لیے. یعنی پہلے خود ہی کہا، خود ایک ڈیلیگیشن بن کر آئے اور خود مطالبہ کیا، اور جب کام کرنے کو ملا تو خود ہی بھاگنے لگے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق. یعنی وہ شاید اس لیے آئے تھے کہ انہیں کو لیڈر بنا دیا جائے، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں. ان کے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم کی فراخی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم مال سے بہتر ہے. اس شخص کے پاس مال نہیں تھا لیکن علم تھا تو اللہ نے اس کو منتخب کر لیا. ہم عام طور پر روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، لیکن اگر ہم علم حاصل کرنے میں آگے بڑھ جائیں تو مال بھی آ جائے گا. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. ان کے دشمن ان کا وہ صندوق لے گئے تھے جس میں من و سلوہ ایز اے سیمپل رکھا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کا عصات اور کچھ اور تبرکات تھے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے تو تمہیں تمہارا بکس بھی واپس مل جائے گا. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے، مگر ایک قلیل گروہ کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے، پیٹ بھر کے پانی پیا. جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے. پہلے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کام کے کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. یہی حال ان کا ہوا. جب پہلی دفعہ کال دی گئی تو بے شمار لوگ تیار ہو گئے، لیکن جب آگے تو کہا گیا کہ اب ہم دشمن کی طرف جا رہے ہیں مگر راستے میں ایک دریا آئے گا جس سے صرف تھوڑا سا منہ تر کرنا ہے، پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا. اب یہ تھا کہ ان کو سخت پیاس لگی تھی، گرمی کے دن تھے، انہوں نے تو صبر نہیں کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کے معاملے میں صبر نہ کر سکے، جو شخص مشقت برداشت نہ کر سکے، وہ اللہ کے کام کا نہیں. اگر ایک دفعہ ہمیں کھانا نہ ملے دن میں ایک بار، تو ہم یا صبح ناشتہ نہ کر کے آئے ہوں یا دوپہر کا کھانا ختم ہو جائے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اور ہم اللہ ہی کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، کیا ہوتا ہے ری ایکشن؟ کس قدر کمپلینٹس، غصہ، نیگیٹو قسم کی باتیں، اور کسی کو چھوڑتے اور بخشتے نہیں، چاہے ان کا قصور ہو یا نہ ہو. تو یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کے دین کی خدمت کا شوق اور جذبہ ہے تو پھر امتحان کے لیے تیار رہیے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. بالکل اسی طرح جیسے رمضان میں خوب پیٹ بھر کے افطاری کر کے پھر تراویح پڑھنے کی آج ہم میں طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل یعنی چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. تو اب آپ دیکھیے جو بات میں نے صبح آپ کو بتائی وہ اس پارے کا خلاصہ ہے. نمبر 1 نیت. جن لوگوں کی نیت تھی کہ اللہ کے راستے میں لڑنا ہے انہوں نے پانی کم پیا، ان کی تیاری ٹھیک رہی. نمبر 2 ہارڈ ورک، سخت مشقت کر کے کیا اللہ سے ملنا ہے چلتے رہے. اور نمبر 3 دعا. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کافر قوم کے مقابلے پر مدد عطا فرما. فہزموہم باذن اللہ، آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. داؤد علیہ السلام اس وقت ینگ لیڈ تھے، یعنی ایک ینگ بوائے تھے جو دیکھ رہے تھے مارکے میں، یعنی اسی فوج میں شریک تھے، دیکھ رہے تھے کہ جالوت جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرے نہیں، آگے بڑھے اور انہوں نے اس پہ وار کر کے اس کو ختم کر دیا.
تو کیا ہوا پھر؟ اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا. جو جتنا بڑا کام کرے اتنا بڑا انعام پائے. اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. صرف حکومت اور سلطنت نہیں، صرف حکمت نہیں، بے شمار علوم دیے. صرف دین کا علم نہیں، دنیا کے علوم بھی عطا کیے. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کتنا پروڈکٹیو بنانا چاہتی ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں. بس جو پڑھ لیا اتنا ہی کافی ہے، یا اپنی سکلز کو، اپنے نالج کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانا چاہتی ہیں؟ اگر چاہتی ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. یعنی بنی اسرائیل مظلوم تھے، مجبور تھے، اور اب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقتور قوم کو شکست دی اور انہیں اقتدار عطا کیا. اور یہ اللہ کا طریقہ ہے، کبھی ایک قوم سامنے آتی ہے اور کبھی دوسری. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ، یہ سب جو پڑھا ہے آپ نے یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات. نتلوها علیک بالحق، جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تم یقیناً ان میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو جو کچھ بتا رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے بالکل حق اور سچ ہے. اب لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ سمعنا و اطعنا، اور اس پر عمل کریں. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہمارا؟ ہائی اچیورز بننا ہے. ٹھیک ہے، رمضان میں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے. اس دورہ قرآن کے ذریعے اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانا ہے. اوکے، یاد رہے گا؟ اوکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.